مرتبہ ایک شخص کو جو ایران، فلسطین وغیرہ دیگر مقامات کے جو دشمن تھے، تو ان لوگوں میں سے کسی نے ایک شخص کو تیار کر کے حضرت فاروق اعظم کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا، مدینہ پاک میں آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت عمر کہاں ہے؟ کسی نے کہا گھر میں ہوں گے۔ وہ گھر گیا، گھر میں نہیں ملے، نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا وہ جنت البقیع قبرستان، تو بقیع کے قبرستان کے کنارے میں کہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں آپ کا کام ہوا کرتا تھا، آپ اینٹ بناتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دور خلافت میں اینٹ بناتے تھے، اینٹ سیک کر اپنے ہاتھ سے مٹی، پانی وغیرہ ڈال کر گوندتے تھے، اس سے اینٹ کا سانچہ لے کر اینٹ بنا کر دھوپ میں سکھاتے، وہ بیچتے تھے۔ ایسے خلیفہ تھے ہمارے، ان کے لیے کوئی کام کرنا آر نہیں تھا۔ اب آج کل ہمارے نوجوانوں کو بہت آ رہے، بھائی فلاں جگہ جا کے جو ہے آپ وہ مینیجر کا کام کرو، وہ کہیں وہ میں کروں، آپ جو ہے کاؤنٹر پہ بیٹھو، اتنے ذلیل کام میں کروں، فلاں جگہ یہ کام کر سکتے ہیں، ایسے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ بادشاہوں کے بچے ہیں بیچارے، اس لیے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے بول رہے۔ بھائی میرے، چھوٹے کام کرتے کرتے بڑے بنتے۔ کوئی بھی دنیا میں بادشاہ بن کے نہیں آیا، محنت کوشش کرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ چپ نہیں بنا، اس کے اطراف میں جو وزیر رہتے تھے اس کو کانٹے چبونے والے ہوتے تھے، وہی لوگوں دشمنی کرتے تھے۔ باپ کے وزیر بیٹے بادشاہ سے دشمنی کرتے تھے، بعض لوگ تو کاٹ کے بھی پھینک دیے، کئی بادشاہوں کے قصے مار دیے۔ دنیا میں سلطنت، حکومت، دولت، بڑا مرتبہ آرام دہ بستر پہ سونے سے نہیں ملتا، محنت کرنے سے ملتا ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کوشش کرو، محنت کرو، خالی رہنے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ کرو۔ گھر میں پڑے ہوئے 12 بجے تک سو رہے، ماں باپ امید میں ہے میرا بیٹا کب اٹھے گا، کب جائے گا، کب کما کے لائے گا، ہم کب اچھی زندگی گزاریں گے، یہ امید میں ماں باپ ہے۔ اب بیٹے تو نوشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ اکبر بادشاہ بھی وہ سہولت کی زندگی نہیں گزارا تھا، یہ جناب ویسی زندگی گزارا۔ اکبر بادشاہ بھی 12 بجے تک نہیں سویا ہوں گا۔ آج ہر گھر میں مسلمانوں کے بچے سوتے ہیں 12 بجے تک، وہ بادشاہ سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، سستی کی زندگی، کاہلی کی زندگی۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ بنا کر بیچتے تھے، خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے۔ تو آپ وہاں ہوں گے، کسی نے خبر دی، وہ دشمن آیا حضرت کو شہید کرنے کے ارادے سے، دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے، سخت دھوپ ہے، ناپاک ارادے سے قریب آیا، تلوار نکالنا چاہتا تھا، اچانک 2 شیر آئے اور اس پر لپکنے لگے، وہ چیخنے چلانے لگا، شیر اسے آگے پیچھے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، فوراً شیروں کو کہا کہ چلے جاؤ، تو وہ چلے گئے۔ اس آدمی سے کہا کہ تو کیوں آیا تھا اور یہ شیر کیسے آ گئے؟ میں اتنے دنوں سے یہاں رہتا ہوں، یہاں کوئی شیر میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ حضرت دراصل میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، پیسوں کے لالچ میں آیا تھا، لیکن آپ آرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے شیروں کو بھیج دیا۔ نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے، بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑے بڑے اکابر 500-400 سال قدیم اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں حضرت فاروق اعظم کی کرامت کا یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو دین کا خدمت گزار ہوتا ہے وہ آرام کی نیند بھی سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے دین کی خدمت کرنا سیکھیے، ہر دن طے کر لینا چاہیے آج کے دن میں دین کی کچھ خدمت کروں گا، 2 حرف کسی کو پڑھائے، 2 پیسے کسی کو دے، یا چند منٹ کیوں نہ ہو مسجد میں گزاریں، تلاوت قرآن کریں، دین کی خدمت، قوم کو فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو۔ اگر ہر مسلمان یہ ٹھان لے تو ماشاءاللہ کسی مصلح کے، کسی بڑے اور تبلیغ کرنے والے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی، ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے دین کی خدمت کی تھی، اپنے گھر بار کی فکر نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے شیر بھیج دیے۔